نماز کے اندر تلاوت ہے، نماز کے اندر سبحان ربی العظیم، ربنا لک الحمد، سبحان ربی الاعلیٰ، سمیع اللہ لمن حمیدہ، ذکر ہے، ذکر وظیفے، یہ ذکر ہے۔ اس کے باوجود عبادت بھی ہے، تلاوت بھی ہے، ذکر بھی ہے، سجدہ بھی ہے، اس کے باوجود بھی اللہ نے درود رکھا ہے۔ ایک ہمارے بزرگ تھے، استاد محترم حضرت سید شاہ طاہر رضوی القادری علیہ رحمت و رضوان، صدر الشیوخ جامع نظامیہ، ہمارے استاد جن کی خدمت کا مجھے شرف بھی نصیب ہے۔ حضرت صدر الشیوخ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ نے چاہا کہ بندے کی نماز رد نہ ہو، بندہ میرا نماز پڑھے اور نماز رد نہ ہو، نماز قبول ہی قبول ہو، قبول ہی قبول ہو، چاہے 2 رکعت پڑھے تو قبول ہو، 4 رکعت پڑھے تو قبول ہو، 3 رکعت پڑھے تو قبول ہو، نفل پڑھے تو قبول ہو، فرض پڑھے تو قبول ہو، سنت پڑھے تو قبول ہو، واجب پڑھے تو قبول ہو، جمعہ کی پڑھے وہ بھی قبول ہو، عید کی پڑھے وہ بھی قبول ہو، حتیٰ کہ جنازے کی پڑھے تو وہ بھی قبول ہو، جنازے کی بھی پڑھا ہو تو نماز قبول ہی قبول ہو، رد نہ ہو۔ اس لیے اللہ نے نماز میں مصطفیٰ کے درود کو شامل فرما دیا، نماز میں پیارے نبی کے درود کو شامل کر دیا تاکہ نماز قبول ہی قبول ہو، قبول ہی قبول ہو۔ درود جہاں آ جاتا ہے وہ عمل رد، زور سے بولو، زور سے بولو، خدا کی قسم رد نہیں ہوتا۔ اس لیے ہم لوگ ابھی مدرسوں میں جب قرآن پڑھنے بیٹھتے تھے نا تو قرآن میں درود نہیں ہے نا، سورہ فاتحہ میں درود لکھا ہوا ہے گا، سورہ بقرہ میں درود لکھا ہوا ہے، سورہ آل عمران میں درود لکھا، اللہم صلی علی سیدنا محمد لکھا نہیں ہے نا، تو ہمارے استاد محترم ہم کو فرماتے تھے بیٹے قرآن کی تلاوت شروع کرنے سے پہلے کم سے کم 3 مرتبہ درود پڑھ لو۔ کتنے مرتبہ؟ زور سے بولو، کتنے بار؟ 3 بار۔ ہم پوچھتے تھے حضرت قرآن جیسی عظمت والی کتاب پڑھ رہے ہیں، درود کہیں کو پڑھنا پہلے؟ تو بولے بیٹا قرآن کو تم پڑھ رہے ہو، بار 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 آیتوں کا ورد کر رہے ہو، یہ قبول ہو جائے رد نہ ہو، اس لیے پہلے درود پڑھ لیا کرو، اس لیے پہلے درود پڑھ لیا کرو۔ درود پڑھنے سے تلاوت کا ثواب ضائع نہیں ہوتا اور اللہ اس کا اجر بھی عطا فرماتا ہے، فیض بھی عطا فرماتا ہے، برکتیں بھی عطا فرماتا ہے اور قبولیت کے درجے میں بھی لکھ لیا جاتا ہے۔ یہ شان ہے درود کی۔ اس لیے آپ کہیں پر بھی وظیفہ لیجئے، کتنا بھی بڑا اللہ کا ولی ہوں گا، اس کے وظائف دینے سے پہلے بولتا پہلے 3 بار یا 7 بار یا 11 بار درود پڑھو، بعد میں یہ وظیفہ پڑھو۔ حالانکہ وظیفے میں کیا ہے؟ یا سلامو یا سلامو یا سلامو، اللہ کا نام ہے، لا الہ الا اللہ، اللہ کی تسبیح بیان ہو رہی ہے، اللہ کی وحدانیت بیان ہو رہی ہے، مگر پھر بھی کہا جاتا ہے اگر قرآن کا بھی وظیفہ دے دیا جائے تو کہا جاتا ہے پہلے درود پڑھو، کیونکہ درود وہ عمل ہے جس کے پڑھنے سے کبھی وظیفہ رد نہیں ہوتا، قبول ہو جاتا ہے۔ قبولیت کے لیے درود ضروری ہے، درود کبھی رد نہیں ہوتا، درود قبول ہوتا۔ پھر اسی طرح آپ دیکھ لیجئے، آپ دعا کرتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، یہ دعا کہاں لکھی ہوئی ہے؟ قرآن میں لکھی ہوئی ہے۔ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات، کہاں لکھا ہوا ہے؟ قرآن میں لکھا ہوا ہے۔ ربنا انك جامع الناس ليوم لا ريب فيه ان اللہ لا يخلف الميعاد، کہاں لکھا ہوا ہے؟ قرآن میں لکھا ہوا ہے۔ ارے قرآنی دعائیں پڑھ رہے ہیں، بندہ خدا کا ہے، خدا کو آواز دے رہا ہے، خدا کو پکار رہا ہے، یہ پکارنے کا طریقہ بھی رب نے سکھایا ہے، مگر پھر بھی بندہ اس وقت تک اپنی دعا چاہے وہ قرآن کے حوالے سے ہو قبول نہیں کرا سکتا جب تک وہ پیارے مصطفیٰ پر درود نہیں پڑھ لیتا ہے۔ اسی لیے قرآنی دعائیں بعد میں پڑھی جاتی ہے، آمنہ کے لال پہ درود پہلے پڑھا جاتا ہے، پیارے نبی پر درود پہلے پڑھا جاتا ہے۔ درود کی یہ شان ہے، نہ دعا رد ہوتی ہے، نہ نماز رد ہوتی ہے، نہ تلاوت رد ہوتی ہے، نہ ذکر رد ہوتا ہے، بلکہ درود انسان کو مقبول و معظم و محترم بنا دیتا ہے۔ اسی لیے آپ سے گزارش ہے، یہ جو محفل خانقاہ جنیدیہ سے شروع کی جا رہی ہے، انشاءاللہ اس کا ثمر آپ کو دنیا میں بھی ملے گا، آخرت میں بھی ملے گا۔ آپ اس سے فائدہ اٹھائیں گے؟
دیکھو الحمدللہ مجھے تو فخر ہے خانقاہ جنیدیہ پر، کیونکہ آپ کو گانے کے واسطے بہت لوگ بلائیں گے، آرکسٹرا کے لیے بہت لوگ بلائیں گے، فلم کے لیے بہت لوگ بلائیں گے، کرکٹ کے لیے بہت لوگ بلائیں گے، لیڈرشپ کے لیے بہت لوگ بلائیں گے، دنیا داری کے لیے بہت لوگ بلائیں گے، مگر الحمدللہ میرے آقا کی نالین پاک کا صدقہ ہے، ہم کل بھی دین کے لیے بلا رہے تھے، آج بھی مصطفیٰ کے لیے بلا رہے ہیں، کل بھی مصطفیٰ جان رحمت کے لیے بلا رہے تھے، آج بھی پیارے مصطفیٰ کی طرف، پیارے مصطفیٰ کے لیے ہی بلا رہے ہیں۔ اللہ کا شکر ہے، اللہ نے ہمیں یہ لائق بنایا، یہ قابل بنایا، ہم دین کی دعوت دے رہے ہیں، ہمیں اس میں ہی مزہ آتا ہے، ہماری زندگی یہی ہے، ہماری روحانیت بھی یہی ہے، ہمیں کو دوسری چیزوں میں مزہ نہیں آتا، ہم کو مزہ اسی میں آتا۔ میرے کوئی بٹھا کے صاحب ویسا ہوا کہتے نا، ویسا کہتے نا، میں کچھ پاگل ہوگا کیا رہے نہیں کہ آئی کو لگا کے بیٹھا ہے، سو دیوانہ پونگا ہے بلکہ ایسا بولتا ہوں میں۔ بھائی اپنے کیا کرنے کا ہے، نہیں کیا کرنا ہے اپنے کو، سب جھمیلے لے کے۔ اللہ کا شکر ہے، اللہ اپنے کو پیارے مصطفیٰ کے صدقہ عطا فرما رہا ہے، ان کے دین کی بات، ان کی طرف لے جانے والی بات، پیارے نبی کے جو ہے جوڑنے والی بات اللہ ہم کو عطا کر رہا ہے۔ الحمدللہ آج ہم بیٹھیں گے، سرکار غریب نواز کا فیضان بھی الحمدللہ محفل سما میں حاصل کریں گے، سرکار جعفر صادق کا فیضان، سرکار مولائے کائنات کا فیضان، سرکار رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کا فیضان آج ہم کو مل رہا ہے، اور انشاءاللہ بعد نماز عشاء اور بڑے عظیم الشان پیمانے پر ہم یہ فیضان لوٹیں گے۔ خاص بات یہ ہے کہ آج جو ہے ہمارے پاس ایک مہمان تشریف لا رہے ہیں جن کا تعلق بغداد سے ہے، سبحان اللہ، اور پھر بغداد میں غوث پاک کے دربار سے ہے۔ آج وہ ایک ایسے شخص ہمارے پاس تشریف لا رہے ہیں، حضرت یوسف صاحب ان کا نام ہے، وہ تشریف لا رہے ہیں، یوسف البغدادی ان کا نام ہے، تشریف لا رہے ہیں، جو روزانہ غوث پاک کے دربار میں بیٹھ کے عربی میں غوث پاک سرکار کو کلام سناتے ہیں۔